الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وهو يعلمنا طریق الدعاء حيث قال اهدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ معروضات پیش کیے جائیں، اس سے پیشتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ واقعہ کربلا ایک فکری تصادم، اور ابھی اپنے سامنے جو موضوع ہے اس سے پہلے ضمناً اس پر گفتگو ہوئی کہ شب بارات کیا ہے۔ شب بارات پہلے سنت والجماعت کے جو معمولات ہوتے ہیں، یہ معمولات قرآن و حدیث سے ثابت ہیں یا نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب شب بارات آتی ہے تو شب بیداری ہوتی ہے، راتوں کو جاگ کر عبادت کرنا ہوتا ہے۔ کیا حضور نے رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا حکم دیا؟ روزہ رکھتے ہیں ہم لوگ، روزہ رکھنے کا کیا حضور نے حکم دیا؟ اب اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاں تو ایک چیز اور ہے، جس دن اسی کا جلوہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں حلوہ۔ تو یہ حلوہ کیا ہے، کیوں بناتے ہیں؟ اعتراض کرنے والا تو کھانے پہ بھی اعتراض کرتا رہتا ہے۔ تو بہت سارے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ شب ہم لوگ رات میں جاتے ہیں قبرستان، وہاں جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پھول وغیرہ چڑھاتے ہیں۔ آخر ان سب کی حقیقت کیا ہے؟ بس انہی باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے بولنے، آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلاۃ باقیۃ ببقاء ملک اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاید اس سے پہلے میں نے صفحہ یاد کرایا تھا، پھر ریپیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ابن ماجہ صفحہ 99 یاد کرایا تھا میں نے۔ ابن ماجہ صفحہ 99 یاد ہے نا؟ ہاں الحمدللہ۔ ابن ماجہ صفحہ 99، شعب الایمان پانچواں حصہ صفحہ 354، ایسے یہ ترغیب و ترہیب مشکات اور در منصور کے اندر باب العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ایک روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اسلام کی تاریخ میں رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ رات پہلے ہے، دن بعد میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا تذکرہ فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے، شعبان کی 15ویں شب آ جائے، فقوموا لیلہا، تو اس رات میں قیام کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کا حکم دیا ہے، جاگنے کا نہیں، یاد رکھنا۔ قیام یہ عبادت کا ایک اہم حصہ ہے، تو آقا علیہ السلام نے عبادت کا حکم دیا ہے، نہ کہ جاگنے کا، کہ ہاتھ میں بلہ ہاتھ میں بال، ٹینس کھیلتے ہوئے رات جاگے۔ بولے امام صاحب رات بھر پلک جھپکی بھی نہیں، اور کیا کر رہے تھے؟ بولے کھیل رہا تھا۔ کدوئی روڈ پہ پہنچ کے ٹکا کھا رہے تھے۔
مشاورت چوک میں بیٹھے ایک دم بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، پوری رات جاگے۔ ارے اس جاگنے سے بہتر یہ ہے کہ بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور پڑھنے کے بعد جا کے سو جائے اور پھر فجر میں آ جائے جماعت سے پڑھ لے، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا من صلی العشاء بالجماع فکأنما قام بنصف اللیل ومن صلی الفجر بالجماع فکأنما قام اللیل کلہا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو بندہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے سوتا بستر پر ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عشاء فجر سے پڑھا، فجر بھی پڑھ لیا جماعت سے، تو آقا فرماتے پوری رات بستر پہ سویا لیکن اللہ تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور لیکن گھومے تو کیا ملا؟ گھومے تو تماشا کیے، یہ ادھر ادھر گپ شپ، لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق، ایک دوسرے کو پریشان کرنا۔ اور ہمارا نوجوان تو بڑا چنچل ہے، اب سمجھ گئے ہوں گے اتنا چنچل ہے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھے اور جا کے سو جائے خراٹے لے کر کے۔ اور دیکھنا اس رات تو اتنی چہل پہل ہوگی اور دوسری رات کوئی دیکھنے بھی نہیں آتا۔ امام لوگ اگر آتے ہیں نا مسجد تو کتے ان کا ویلکم کرتے ہیں، سواگت نعرہ لگاتے ہیں، کوئی دکھتا نہیں ہے نا، یہ غیر مانوس مخلوق کہاں فجر کے لیے آ رہی ہے۔ تو ایسا نہیں ہو، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سو گئے آپ تو غیر مکلف بھی ہو جاتے، گناہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں شب آ جائے فقوموا لیلہا، تو رات میں قیام کرو، مطلب عبادت کرو۔ عبادت کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب تک آپ کے اندر طاقت عبادت کرے، نیند آ رہی جا کے سو جائے، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھنے کے ساتھ ذکر کریں، ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ دعائیں مانگیں، استغفار کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ کہ آقا علیہ السلام نے تو اپنے چچا کو بہت میٹھے انداز میں سمجھایا تھا، چچا روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں تو کم سے کم مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار نہ ہو تو چچا سال میں ایک بار، اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ ہو تو چچا زندگی میں ایک بار پڑھ لیا کرے۔ حضور نے اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا صلاۃ التسبیح کے بارے میں، تو کم از کم شب بارات میں ایک بار تو اسی کو پڑھ لے، ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقوموا لیلہا، رات میں قیام کرو۔ اہل سنت والجماعت کا یہ پیغام کہ رات میں تماشا وغیرہ کرنا یہ قطعاً اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نے جو حکم دیا ہے عبادت کا حکم دیا ہے، تماشا کرنے کا نہیں۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں وصوموا نہارہا، رات آ گئی، رات پہلے دن بعد میں آتا ہے، اور رات تو بڑی عجیب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے رات ہی کو تو مقام عطا فرمایا۔ کہیں دیکھو تو شب بارات ہے، تو کہیں پہ شب قدر ہے، تو کہیں شب ولادت ہے، تو کہیں شب معراج ہے۔ بڑی عظیم چیزیں اللہ تعالیٰ نے تو رات ہی میں رکھی ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ اور اب کی تو الحمدللہ جو رات آ رہی ہے شب بارات کی، ایسی رات ہے کہ اس کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ 3 نسبت، پہلی نسبت تو یہ کہ شب بارات ہے وہ، دوسری نسبت یہ کہ شب جمعہ ہے وہ، اور ایک نسبت اور کہ ایک وہ شب جمعہ آئی تھی جس میں آقا علیہ السلام اپنے والد ماجد کے پشت انور سے اپنی والدہ کے شکم اطہر میں منتقل ہوئے تھے، تو وہ رات بھی شب جمعہ تھی۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کی آنے والی شب بارات کو 3 مقام عطا فرمائے ہیں، 3 افضلیت کی شان اور باتیں عطا فرمائی، لہذا بہت عظمت والی رات آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کرو رات میں، وصوموا نہارہا، اور دن میں روزہ رکھو۔ اب اپنے ہاں تو مشہور ہے کہ نفلی روزہ جمعہ کے دن رکھنا منع ہے، مشہور یہی ہے نا، بولے نفلی روزہ جمعہ کے دن رکھنا منع۔ اور حدیث پیش کریں گے مسلم شریف کی۔ ارے ہم بھی کہتے ہیں حدیث پیش کرو لیکن ادھوری نہیں، حدیث پڑھنے والا بندہ بنے تو پوری حدیث پڑھے، ادھوری مت پڑھو۔
ورنہ اگر ادھوری سے کام چلاؤ گے تو قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے پاس مت جانا، کیا مطلب؟ بند کر دیں آنا مسجد۔ لیکن آگے کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وانتم سکارا، جب نشے میں دھت ہونا تو آنا مت، نشے کی حالت میں مت آنا، پوری بات پیش کرو۔ تو نفلی روزہ جمعہ کے دن رکھنا منع ہے، میں بھی کہتا ہوں، لیکن پوری بات تو پیش کرو۔ آقا علیہ السلام نے جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک کتاب الصیام، لیکن آقا فرماتے الا ان یصوم بعدہ او قبلہ، حضور فرماتے ہیں مگر یہ کہ اس کے بعد بھی روزہ رکھا جائے یا اس سے پہلے بھی روزہ رکھ لیا جائے۔ اس کی شرح کرتے ہوئے علامہ علی قاری علیہ رحمت الرضوان نے مرقات المفاتیح کے اندر لکھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جمعہ کو روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو جمعرات کو بھی رکھ لیا جائے، جمعرات اور جمعہ ملا کے رکھ لیا جائے، یا جمعہ اور سنیچر کو روزہ ملا کے رکھ لیا جائے۔ ارے آگے بڑھو، یہ تو 15ویں شعبان ہے، میں تو کہتا ہوں 3 روزے رکھو۔ کتنے روزے رکھو؟ 3 روزے رکھو، جس کو ایام 20 کا روزہ کہا جاتا ہے، 13، 14، 15، 3 دن روزہ رکھو۔ اس کی شان کیا؟ بڑے خوبصورت، ہم بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، آپ بھی بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایک فارمولہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دیکھیں حدیث پاک غنیۃ الطالبین کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اتارا تو اب جنت سے آئے تھے۔ اب یہاں تو اے سی سے کوئی نکلتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اے سی نہیں جناب، پنکھے سے نکلتا ہے تو حالت خراب ہوتی ہے، گرمی میں حالت خراب ہو جاتی ہے۔ جنت سے آئے، جب جنت سے زمین پر آئے تو سورج جو ہے، میں تو کہتا ہوں سورج اسی لیے جل رہا ہے، اسی لیے جل رہا ہے کہ آدم علیہ السلام آئے تو ان کے بدن کو تکلیف ہوئی، بدن سیاہ پڑ گیا، کالا پڑ گیا، بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کیا، مولا یہ معاملہ، تو اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم 13، 14، 15 کا روزہ رکھو، اور روزہ جب تم رکھو گے تو تمہارا بدن جیسے جنت میں تھا ویسے ہی ہو جائے گا، جیسے جنت میں تھا ویسے ہی ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے 13 کا روزہ رکھا، 1/3 جنت کی طرح ہو گیا، 14 کا بھی روزہ رکھا تو 2/3 ہو گیا، جب 15 کا رکھا تو اللہ تعالیٰ نے پورے جسم کو جنت کی طرح بنا دیا۔ معلوم یہ ہوا مسلمان اگر جنتی خوبصورتی اپنانا چاہتا ہے تو 13، 14، 15 روزے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ جنت کی خوبصورتی عطا فرمائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، رات آ جائے تو عبادت کرو اور جب دن آ جائے تو روزہ رکھو۔ کیوں رات میں عبادت کریں، کیوں دن میں روزہ رکھیں؟ تو آقا علیہ السلام نے وجہ بھی بیان فرما دی۔ حضور فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو 355 راتیں قمری اعتبار سے، چاند کے اعتبار سے، اور اگر سورج کے اعتبار سے آ جاؤ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں انگریزی اعتبار سے، تو 365 راتیں ہوتی ہیں۔ یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ کیا ہر رات کو تجلی نہیں فرما سکتا ہے؟ فرما سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شب بارات کو خصوصی طور پر آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس رات کو خاص فرما لیا۔ ارے جب رب نے خاص کر لیا تو اس رات کو خاص کرنا سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو سورج ڈوبنے کے وقت آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، پھر فرماتا ہے کیا؟ سنو، اللہ فرماتا ہے الا من مستغفر لی فاغفر لا، الا مسترزق فارزق، الا مبتلا فاعافی، الا کذا حتی یطلع الفجر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ آج کی رات تو گناہوں سے معافی مانگے اور میں اس کے تمام گناہ کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی معافی مانگنے والا تو آؤ اس رات میں توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اپنے حبیب کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد کاروبار خراب چل رہا ہے، کاروبار خراب چل رہا ہے، بہت اچھا کاروبار تھا لیکن جیسے فتوے ٹھوکنے لگے نا، دیکھنا اس رات میں بھی کچھ ہیں ایسی مسجدیں جہاں پہ کیا کیا معاملہ نظر آئے گا۔ اب دیکھنا سب،
ایک دم وہاں پر اندھیرا رہتا ہے، مسجد میں بھی اندھیرا ہے، ان کی قبر میں بھی اندھیرا رہے گا، قبر میں بھی اندھیرا، اور حشر میں اور پلسرات ہر جگہ اندھیرا ہی پائیں گے آپ۔ بند کر دیے تو کاروبار خراب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے ہے کوئی اس رات میں روزی مانگنے والا کہ وہ روزی کا سوال کرے اور میں اس کو روزی عطا کر دوں۔ ارے کاروبار خراب ہے، توبہ کرو، مانگو روزی، کاروبار میں برکت کا مطالبہ کرو اللہ تعالیٰ سے، دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، سالوں سال کاروبار میں برکت ہوگی، لیکن شرط یہ کہ شب برات میں آ کے مانگ کے تو دیکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا مبتلا فاعافی، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ وہ مصیبت سے بلائی کو چاہے، چھٹکارے کو چاہے تو میں اس کو چھٹکارا عطا کر دوں۔ اچھا یہ بتائیے یہ تینوں باتیں خوشی کی ہیں کہ غم کی ہیں؟ زور سے بولو بھائی، آپ کے اندر جتنی خوشی ہو اتنے انداز سے بولو، خوشی کی ہے غم کی؟ الحمدللہ تینوں باتیں خوشی کی ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی جیل سے چھوٹ کے آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی چھوٹ گیا، رشتہ دار چھوٹ گیا نا، خوش ہو جاتے ہیں، اچھا ہوا یار خدا کا شکر ہے چھوٹ کے آیا۔ تو کہا جیل سے چھوٹا تو خوش ہو گیا، ارے انسان کا گناہوں کا جیل جس میں وہ گناہوں میں قید تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرما دی۔ خوشی کا موقع ہے کہ غم کا؟ بولے بہت خوشی کا موقع ہے۔ کہا جاب مل گئی، نوکری مل گئی تو لڈو بانٹ رہا ہے، نوکری مل گئی تو لڈو بانٹ رہا ہے، میٹھا بانٹ رہا ہے، کیوں؟ کہا روزی مل گئی، کہا اس رات میں روزی اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، تو روزی ملی تو خوشی کا موقع ہے نا۔ کہا بیمار تھے فلاں صاحب، بیماری سے چھٹکارا مل گیا، مٹھائیاں بانٹی جا رہی، کہا خوشی کا موقع۔ ارے جناب تینوں باتیں تو خوشی کے لیے ہے، تو سنی اتنا خوش ہوتا ہے کہ مارے خوشی کے حلوے کا جلوہ بنا ڈالتا ہے، حلوے کا اہتمام کرتا ہے، اس لیے حلوہ بناتا ہے، اور کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ میٹھا کھایا جاتا ہے۔ خوشی کے موقع میں کوئی تیکھا کھاتا ہے؟ ارے خوشی کے موقع پر تو شیطان کو مرچی لگتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ مرچی لگتی ہے تو کس کو؟ شیطان کو، ورنہ رحمان نے خوشی کا موقع عنایت فرمایا ہے نا۔ ایک بات اور، چلو ہم تو 14 کو بنائے تو سمجھ میں آیا حلوہ، 14 کو ہم نے بنایا تو سمجھ میں آیا خوشی کا موقع تھا اس لیے ہم نے بنایا، لیکن تم نے 13 کو بنایا کیوں؟ ایک دن پہلے بنتا ہے نا، اور جو بنتا ہے اڑوس پڑوس میں تو ان سے پوچھنا بابا کیوں بنا رہے تم 13 کو؟ کہوں حدیث میں آیا کیا تم نے دن فکس کر لیا 13، ہم فکس کرے 14 تو وجہ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، روزی عطا فرمائے، مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے، تو خوشی کا موقع ہم تو اس لیے بناتے ہیں، لیکن تمہارا کیوں 13 کیوں بنا رہے ہو؟ پوچھیں گے نا انشاءاللہ، پوچھنا شروع کر دو گے حالت خراب ہو جائے گی، ہے نا؟ پوچھنا شروع کرو، پوچھیں گے نا انشاءاللہ، پوچھئے، بہت دن جواب دیتے رہے، اب جواب نہیں، جواب مانگنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ جواب دینے کے لیے میں یہاں کافی بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام الکریم بارک وسلم ارواحنا الی صلی اللہ تعالی وسلم۔ اس میں ایک بات اور بتا دیں، چونکہ الحمدللہ ہمارے یہاں بھی حلوہ بنتا ہے اور بننا بھی چاہیے، میرے مصطفیٰ کو حلوہ پسند رہا، جو حضور کو پسند، ہم غریبوں کو پسند۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک موقع پہ یوں بھی فرمایا، المؤمن حلو ویحب الحلوہ، آقا فرماتے ہیں مومن بڑا میٹھا ہے اور میٹھے کو پسند فرماتا ہے۔ ارے مومن میٹھا ہے، میٹھے کو پسند کرتا ہے، الحمدللہ میٹھے کو ہم پسند کرتے ہیں، لیکن معاملہ یہ آتا ہے بولے میدے کے اس میں فاتحہ ہوگی، چاول کے اس میں فاتحہ ہوگی، چنے کے اس میں نہیں۔ اللہ، اب ملک میں جو شادیاں ہو رہی ہوں گی تو اس میں دال نہیں بن رہی نا، کون سی دال؟ چنے کی نا، فاتحہ ہوتی ہے کہ نہیں اس میں؟ تو حلوے میں کیوں منع کر رہے ہو آپ؟ ایسا کام مت کرو یار کہ ہم لوگ لفڑے میں آئے جواب دینے۔ یاد رکھیں وہ لوگ خاص طور سے سن لیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہر حلال کھانے پہ فاتحہ دینا جائز ہے، سمجھ میں آیا نا؟ ہر حلال، بیڑی مت رکھنا فاتحے میں، پان مت رکھنا، میں نے دیکھا ہے۔ ایک بار میں نے بتایا تھا شاید منماڑ میں، ایک 40 میں گئے ہم خود فاتحہ دینے کے لیے تو رکھ دیے باٹلی، سمجھے؟ ٹھنڈے کی نہیں، بالٹی لگنے میں یہ کیا ہے؟ بدبو آ رہی تھی، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے وہ ہے۔ کیوں؟ بولے پیتا تھا۔
اللہ پیتا تھا اس لیے باٹلی رکھ دیے. استغفر اللہ رب ان کو سماعت. ایسا ہی ہمارے کچھ ہیں بھائی پان رکھتے ہیں, بولے پان کھاتا تھا تو گانجا وغیرہ بھی رکھ دو, بولے پیتا تھا. ارے یار ہر حلال کھانے میں فاتحہ ہے, یہ پھوکٹ کی چیزوں پہ دور رکھو اس کو. سب دنیا میں انسان اس کو مایوس سمجھتا ہے, وہ بھی تمباکو مار کے بیڑی رکھے ہیں کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حلوہ کیوں بنتا ہے سمجھ میں آیا نا. اور ایک تو میں بار بار آپ لوگ کو رٹا چکا ہوں میرے خیال سے, اگر زیادہ ایڈوانس چلے تو پوچھنا تمہارے یہاں سوئی کیوں بنتی ہے. رٹا چکا ہوں. یہ تو عید کے دن کیا بناتے ہیں؟ اچھا ہم بنائے وہ بنائے سب بنائے, بولے شیر خورما بنائے, کائے بنائے. حدیث میں آیا کیا؟ حضور نے کون سے سوائی بنائی تھی, سود فینی کہ کیمامی؟ ہم بھی بنائے تم بھی بناؤ. ارے جناب آپ نے بنایا تو فتویٰ بھول گئے, ہم نے بنایا تو برا مان گئے, برا لگ گیا. خود اگر ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. تو قیام کیوں کرتے حدیث میں آ گیا, روزہ کیوں رکھتے حدیث میں آ گیا, حلوہ کیوں, اس کی حکمت سمجھ میں آئی نا. اب آگے دیکھو ایک اور حدیث پاک, ابھی سے اگر میرے ذریعے سے کسی کا دل دکھا ہو تو بھائی میرے مسجد سے نکلنے سے پہلے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا. معاف کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ مت بولو, بولے معاف کر دیا. اور اگر کسی نے میرا دل دکھایا ہے تو میں سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس نے بھی میرا دل دکھایا ہے, میں نے اللہ اس کے رسول کے واسطے اس کے تمام جو تکالیف مجھے دیے سب کو میں نے معاف کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شب بارات کے موقع پر اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرماتا ہے, لیکن چند لوگوں کو معاف نہیں فرماتا. چند لوگوں کو معاف نہیں فرماتا. وہ چند لوگ کون؟ سنیں ابن ماجہ کی حدیث پاک وہی صفحہ 99, اور البانی بھی اس کو صحیح کہتا ہے. وہ البانی غیر مقلد جن کا نسخہ لے کے چل رہے, وہی البانی اس حدیث کو صحیح بھی کہتا ہے. راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا ان اللہ لیطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاعن. حضور فرماتے ہیں 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ جلوہ فروز ہوتا ہے آسمان دنیا پر اور اپنی تمام مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے. تمام مخلوق کو معاف فرماتا ہے مگر مشرک کو معاف نہیں فرماتا. اب ان کے یہاں تو سہرا باندھنے والا مشرک ہو جاتا ہے, تو گلے میں جو سہرا ڈالے وہ کیا ہوگا, سمجھنا ہماری بات. پروگرام میں ڈالے, بولے پھول ہار کر دے. ہم نے تو دیکھا تھا پتھروں پہ ہار ڈالتے ہیں, اس کو ہرا دیتے, اور یہاں جتانے کے لیے ہار ڈال رہے ہیں. تو سمجھے آپ, اگر سہرا پہنانا شرک ہے تو جناب یہ ہار تو اور زیادہ مشابہ ہے, اس کو تو بدرجہ اولا شرک کہنا چاہیے. تو اس میں تو بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے جو دینداری چھوڑ کر کے دنیا دار بن گئے. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ, دینداری چھوڑ کر دنیا دار بن گئے, مدرسہ چھوڑ کر کے سیاست میں آ گئے. بہت سارے لوگ اس میں آئیں گے. تو مشرک کو معاف نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ, او مشاحن, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا جس کے دل میں کینہ ہے. ایک دوسرے کے لیے اگر اس کے دل میں کینہ ہے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا. اگر کینہ ہے تو ابھی چھوڑو, کیونکہ جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات اسے معاف نہیں فرماتا. ابھی سے معافی مانگ لو. مانگیں گے ہم معافی, اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائے گا. جب وہ گناہ معاف کر دے گا تو جنت ہمارا مقدر, مصطفیٰ کی شفاعت ہمارا مقدر, پل صراط آسان ہمارے واسطے, محشر کی تکلیفیں دور ہو ہمارے واسطے. تو ذرا سی معافی ہم کو کہاں کی آسانی پیدا کر رہی. اس لیے اگر کسی کا دل دکھایا ہے, پریشان کیا ہے, تو خدا کے واسطے جا کے اس سے معافی مانگ لیں. اور میں آپ لوگوں کے سامنے کہتا ہوں, اگر کسی نے میرا دل دکھایا تھا تو میں نے اس کو معاف کر دیا, اور جو یہاں نہ ہو تو آپ میرے وکیل ہیں, میری طرف سے اس سے میرے لیے معافی مانگ سکتے ہیں. جی ایک حدیث اور سنیں, اور کتنے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں, الترغیب والترہیب 241 صفحہ, تفسیر کبیر 27واں حصہ صفحہ 239, شعب الایمان 5واں حصہ صفحہ 363. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا
अतानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़क़ाल हाज़िही लैलतुन निस्फ़ि मिन शअबान वलिल्लाहि फ़ीहा उतक़ाउ मिनन नार बिअदद शारे गनम बनी कल्ब। एक कबीला है, कबीले का नाम है कबीले बनु कल्ब। कबीले बनु कल्ब में बकरियां बहुत थी। अच्छा, कोई बकरियों का बाल गिन सकता है? गिन सकता है कोई? लेकिन मुस्तफ़ा बकरियों के बालों की तादाद जानते हैं। तभी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जितनी बकरियां हैं उन बकरियों के बालों की तादाद तो मुस्तफ़ा जानते हैं, तभी तो फरमा रहे हैं। तुम ना जानो, हम आका अलैहिस्सलाम जाने। मालूम ये हुआ उम्मती कभी भी आका की बराबरी नहीं कर सकता है, ना इल्म में बराबरी कर सकता है ना अमल में। अरे जनाब, आका अलैहिस्सलाम अमल करे अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हम अमल करें कबूल होता है। तो कैसे कह रहे हो कि उम्मती बढ़ सकता है? और जो कहता है बढ़ सकता है उसको बताना पड़ेगा मेरा अमल कबूल हो गया। समझ में आया? तो माँ आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हुजूर ने फरमाया जिब्राइल मेरे पास आ गए, बुलबुले सिदरा आए और आने के बाद कहा हुजूर ये 15वीं शाबान अल्लाह हुजूर भी इस रात में एहतमाम, अल्लाह भी एहतमाम फरमाए, अल्लाह के रसूल भी एहतमाम फरमाए, फिरिश्ते भी एहतमाम कर रहे हैं। आ गए जिब्राइल का ये 15वीं शाबान है और इस रात में अल्लाह तबारक व तआला कबीले बनु कल्ब की जितनी बकरियां हैं उन बकरियों के बाल की तादाद से लोगों की बख्शिश फरमा देता है। और इस रिवायत में आया कि अल्लाह तबारक व तआला उन बकरियों के बालों की तादाद से अपनी मखलूक को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। अच्छा, जहन्नम से आज़ादी ये भी खुशी का मौका है ना, इसीलिए तो हलवा है। खुशी का मौका है, मीठा खाए, एक दूसरे को खिलाए। अब तुमको अफसोस हो रहा है कि मैं क्यों आज़ाद हो गया, तुम्हारा मसला है, समझे कि नहीं? क्यों आज़ाद हो गया जहन्नम से, क्यों आज़ाद हो गया, तुम्हारा बेटा है। लेकिन चंद लोगों को अल्लाह ताला बख्शता नहीं है। ला यंजुरुल्लाहु फीहा इला मुशरिक व इला मुशाहिन वला इला कातिअ रहमिन वला इला मुस्बिलिन वला इला आक़िवालिदाय वला इला मुदमिन खमर। लेकिन चंद लोगों की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। नंबर 1 ऐसा आदमी जो मुशरिक हो, नंबर 2 वो आदमी जो कीना रखता हो, नंबर 3 वो आदमी जो रिश्ता तोड़ता हो, रिश्ता तोड़ता हो। अरे जिनसे तोड़ने का हुक्म है उनसे जोड़े बैठे हैं, जिनसे तोड़ने का हुक्म है उनसे जोड़े बैठे हैं, और जिनसे जोड़ने का हुक्म है उनसे तोड़े बैठे। ये तो हमारा हाल। जबकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी 2 चीज़ों में बरकत अता कर दी जाए, तुम्हारे कारोबार में बरकत दी जाए, तुम्हारी उम्र में बरकत दी जाए, तो आका फरमाते जो ये चाहता है तो अपने रिश्ते को और मजबूत कर लेवे। रिश्ता जितना मजबूत होगा अल्लाह ताला रोजी उतनी ज्यादा अता फरमाएगा, है ना। तो हुजूर ने फरमाया जो इस रात में रिश्ता तोड़ता है उसकी तरफ भी अल्लाह ताला नजर रहमत नहीं फरमाता। वला इला मुस्बिलिन, और ना ही घमंडी की तरफ। वाह, घमंडी, मैं तो मैं ये मैं है, वही बकरी तो ज़बा होती है। मैं करने वाली बकरी न ज़बा होती है। अना आया बना हुआ इंसान। उसके बाद आका फरमाते वाला इलाक़ वालिदैन, और ना ही उस बंदे को अल्लाह ताला माफ़ करता है जो अपने वालिदैन का नाफरमा बरदार हो। वालिदैन की अगर नाफरमानी हो गई तो अभी माफ़ी मांग ले, सवेरा है कि 15वीं शाबान आने से पहले अगर उन्होंने माफ़ कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देगा। एक हदीस पाक में हुज़ूर फरमाते हैं माँ बाप राज़ी खुदा राज़ी, माँ बाप नाराज़ तो खुदा नाराज़। माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। और एक हदीस तो मैं बार बार सुनाता हूँ यार, मेरा दिल भी चाहता है सुनाने के लिए, कि एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए। आने के बाद उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी उबाय्युका अलल हिजरती वल जिहाद अब तगिल अजरा मिनल्लाहि ताला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके हाथ पर हाथ देकर बैत करता हूँ कि मैं आपके साथ हिजरत करके घर छोड़ करके चलूँगा, आपके साथ जिहाद करूँगा,
حضور نے یہ نہیں فرمایا بہت اچھا کام کر رہے ہو. آقا فرماتے ہیں حل من والدیک حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی حیاتیں زندہ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا بلکہ لاہما حی، بلکہ دونوں زندہ ہیں. حضور نے فرمایا جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اذا فعلت بہذا فانت حاج و معتمر و مجاہد. آقا نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تعالیٰ تم کو حج عمرہ جہاد تینوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ارے ماں باپ یہ ہیں کہ ان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ حج عمرہ جہاد کا ثواب عطا فرمائے. ارے یہ معاف کر دیں تو 15ویں شعبان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیتا ہے نا. اس کے بعد حضور فرماتے ولا الی مدمن خمرین، اور نہ شرابی جو شراب پیے رہتا نہ نظر رحمت اس کی طرف نہیں ہوتی. ارے شراب پینے کا بڑا شوق ہے تو پیو، مصطفیٰ کی محبت کا شراب پیو، اللہ کی محبت کا شراب پیو. دنیا میں شراب چھوڑو، اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو شراب طہور عطا فرمائے گا، ہے نا. بہرکیف تو اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بخشش فرماتا ہے. اور ایک روایت میں نماز کا طریقہ بھی حضور نے بتایا ہے. 100 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ بھی حضور نے فرمایا کہ کیسے نماز پڑھو 100 رکعت. سنیں تفسیر کبیر کے اندر امام رازی، امام فخر الدین رازی علیہ رحمت الرضوان نے اس روایت کو نقل فرمایا. 27واں حصہ صفحہ 239 فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی فی هذه اللیلہ 100 رکعہ، کہ جو بندہ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہے. کتنی رکعت؟ 100 رکعت پڑھتا ہے. گھومنے سے بہتر ہے رکعت پڑھ لو. لیکن نماز بولے یار ٹائم کٹتا نہیں، رکعت پوری نہیں ہوتی. بیٹھنے میں بڑا آسان ہے، ظاہر سی بات ہے، نفس ہمارا ہو چاہے آپ کا ہو تو آسانی چاہتا ہی، بہت آسانی چاہتا ہے. دنیا میں آسانی ہے لیکن آخرت میں پریشانی ہے. اسی نفس کی ٹھکائی ہوگی آخرت میں، اسی نفس کو مارا جائے گا. تو آقا فرماتے جو 100 رکعت نماز پڑھ لے اس رات میں تو ارسل اللہ علیہ 100 ملک، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 رکعت کے بدلے اس بندے مومن کے پاس 100 فرشتوں کو بھیجتا ہے. کتنے فرشتے آتے ہیں اس کے بعد؟ 100 آتے. اچھا بتاؤ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کہا جبرائیل آئے تھے مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، دعا قبول ہو گئی. مصطفیٰ کے روضے انور پہ آتے ہیں، دعا قبول ہوتی ہے. ارے یہاں 100 رکعت پڑھو، اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو بھیجے، دعا قبول ہو جائے. 100 فرشتے کیا کرتے معلوم؟ 30 یبشرونہ بالجنہ و30 یؤمنونہ من عذاب القبر من عذاب النار و30 یدفعون عنہ آفات الدنیا و10 یدفعون عنہ مکائد الشیطان. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں 100 فرشتے ہوتے ہیں، ان میں سے 30 فرشتے اس 100 رکعت پڑھنے والے کو 30 فرشتے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جنت کا مژدہ سناتے ہیں. اور 30 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں مولا اس بندے مومن کو جہنم سے بچا لے، اے مولا جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور 30 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی مصیبت سے بچانے کا ذریعہ بنتے ہیں. معلوم یہ ہوا 100 رکعت پڑھو، دنیا کی مصیبت سے بچانے کے واسطے 30 فرشتے مل جائیں گے، 3 مددگار مل جائیں گے. اس کے بعد آقا فرماتے 10 ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ شیطان کے اس کا اوپر بس نہ چلنے پائے، شیطان کا اس کے اوپر حملہ نہ ہونے پائے. جو 100 رکعت پڑھتا ہے اس کی یہ شان. لیکن 100 گھنٹہ ادھر ادھر ٹہل کے دے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، اس 100 رکعت میں فائدہ ہے. اب ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان. قبرستان ایک تو میں چند باتیں پہلے بتا دوں، اپنے یہاں بہت عجیب و غریب معاملہ ہے. اگربتی تو ہمارے یہاں لازمی ہے، لے کے جاتے ہیں نا اگربتی، اور جلاتے کا بولے قبر کے اوپر لگا دیے. ارے قبر کے اوپر لگائے، قبر پہ اوپر لگائے، وہ آگ ہے اس میں، اور آگ کی چیز کا قبر پہ لگانا کیسا؟ فقہاء نے سخت منع فرمایا ہے. اگربتی وہیں پہ لگائے. نہیں بابا، اگربتی قبر سے تھوڑی دور لگاؤ. اولاً تو اگربتی لگانے کا مقصد کیا ہے؟ جو وہاں تلاوت کر رہا ہے اس کو خوشبو ملے اور خوب تلاوت کرے، مقصد یہ ہے. لیکن اگر تکلیف ہو رہی ہے تو کیا مطلب نکل رہا ہے؟ قبر والے کو ہم خوشبو نہیں پہنچا پاتے، ہمارے اندر اتنا دم ہی نہیں ہے، لیکن قبر والے میں دم ہے کہ ہم تک بہت کچھ پہنچا سکتا ہے. ہم میں دم نہیں، ہم ایصال ثواب خالی کر سکتے، خوشبو نہیں پہنچا سکتے. بریلی کا تاجدار کیا شاندار کہتا ہے،
فرماتا ہے ارے تم عطر سے کیا خوشبو پہنچاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس بندے مومن کے واسطے جنت کی کھڑکی کھول دی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے وہاں پر، تمہارے عطر کی خوشبو کیا پہنچے گی؟ اس لیے قبر پر آگ مت جلانا، موم بتی بھی ہو تو دور جلانا، اگر بتی ہو تو دور جلانا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اصل تو یہ ہے کہ آپ فاتحہ کرو، ٹینشن مت لو، اللہ تعالیٰ فاتحہ کے صدقے میں قبر میں اجالا عطا فرمائے گا، ہے نا؟ تو اب ہم لوگ جاتے ہیں، اب کچھ لوگ تو چونا ماریں گے نا، چونا لگائیں گے، سال بھر جھانکنے نہیں جاتے لیکن اس سے پہلے جائیں گے ابا کی قبر پہ چونا لگائیں گے۔ لگاؤ، چونا لگانے میں کوئی خرابی نہیں، مٹی ہی تو ہے، مٹی سے مٹی ملانے میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن فائدہ کیا یہ تو بتاؤ۔ میں بار بار بولتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں انتقال کسی کا ہو جائے تو نشانی میں اگر کچھ لگانا چاہتا ہے تو بیری کا جھاڑ لگا دو، بیری کا جھاڑ لگاؤ، نیت یہ کرو کہ جتنے لوگوں کا انتقال ہوگا نہلانے میں پتے کا استعمال ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ہے جب پتے کا استعمال ہوتا ہے بیری کا جھاڑ لگائیں گے، لوگ توڑ کے لے جائیں گے، اپنے مرحوم کو نہلائیں گے، آپ کے مرحوم کا درجہ بلند ہو جائے گا، ہے نا؟ تو قبر میں بیری کا جھاڑ لگاؤ نا یار، فائدہ یہ ہے۔ اور جب تک ہرا ہے جھاڑ، اللہ کی پاکی بولے گا، قبر والے کو فائدہ ملے۔ اور کچھ لوگ تو جو ہے نا قبر کے اوپر گھاس رہتی تو کاٹ کے پھینک دیں گے، پھر اس کے بعد سب کریں گے ارے بابا ہری گھاس مت کاٹو، عالمگیری کے اندر لکھا کہ قبر کے اوپر سے ہری گھاس کاٹنا مکروہ ہے، اس لیے کہ ہری گھاسیں اللہ کی پاکی بولتی ہیں اور ان کی پاکی بولنے سے قبر والے کو آرام ملتا ہے نا؟ تو اس کے آرام میں خلل مت ڈالو، خود تو 24 گھنٹہ آرام دے نہیں پاتے، کم سے کم وہی گھاس آرام دے رہی ہو، اس کو بھی ہٹائے دے رہے، ہے نا؟ تو چونے کی بجائے میں تو یہ مشورہ دوں گا نشان میں بیری کا جھاڑ لگا لو نشانی کے واسطے، اور وہ 50 روپیہ ابا کے نام پہ کوئی اچھا کام کر دو، کسی غریب کو دے دو، دیکھو غریب کچھ کرے گا تو کیا ہوگا۔ ارے دل سے دعا غریب کے نکلتی ہے، حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں غریب کے دل کی آواز اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجاب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ دعا قبول ہوتی ہے یار۔ بہرحال تو قبر میں ہم جاتے ہیں، دیکھیے قبر میں جانے کی وجہ کیا ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس رات نے دعا مانگے جو بخشش کی تو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے کہ نہیں؟ اب انتقال ہو گیا، گناہوں میں ڈوبا تھا انسان، قبر میں لیٹا ہے، تو اب بیچارے کے واسطے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بیچارے کے واسطے سنیں ترمذی شریف کی حدیث پاک، پہلا حصہ صفحہ 92، وہی ابن ماجہ صفحہ 99، مشکات سنن والاحکام عن المصطفیٰ، اور ایسے در منصور شعب الایمان کے اندر یہ حدیث پاک مروی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلہ، ایک رات میں آقا علیہ السلام کو بستر پہ نہ پایا، بستر پہ حضور کو نہ پایا، فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقیع، تو میں نکلی حضور کو تلاش کرتے ہوئے، تو جنت البقیع میں تھے آقا۔ ارے کہیں اور جانا چاہیے تھا، لیکن ماں عائشہ صدیقہ ڈائریکٹ جنت البقیع پہنچ گئی، کیوں؟ کیونکہ حضور کو تلاش کرنا بہت آسان، ارے دنیا جائے تو معلوم نہ پڑے، مصطفیٰ گزر جائیں تو اللہ تعالیٰ گلیوں کو مہکا دیتا ہے، بینی خوشبو سے مہک جاتی ہیں گلیاں واللہ، ہے نا؟ یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ تو حضور جدھر سے گزرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گلی کو مہکا دیتا ہے، تو تلاشنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ نکل گئی پیچھے، دیکھا تو جنت البقیع میں ہے۔ اب قبرستان اس دن جانے کی کیا وجہ؟ جنت البقیع گئے آقا علیہ السلام، جانے کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھائے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے، آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا یا عائشہ انت کنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اے عائشہ کیا تم یہ ڈر رہی تھی کہ اللہ اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ نہیں ہے، ولکنی ظننت انک اتیت الی بعض نسائک، لیکن میں نے یہ گمان کیا کہ آپ کسی زوجہ کے گھر تشریف لے گئے، تو میں اس خوش نصیب زوجہ کو دیکھنے آئی تھی کہ کون خوش نصیب ہے جن کے آقا علیہ السلام رات میں تشریف لے گئے، کون آپ کی جو ہے زوجہ محترمہ ایسے جن کے آپ تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ جنت البقیع کیوں آیا؟ زندہ تو بہت اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے بخشش کے لیے، اور جنت البقیع میں آقا علیہ السلام صحابہ کے واسطے دعا کرتے، صحابہ تو جنتی ہیں،
لیکن حضور دعا کرتے ہیں تو ان کا رتبہ بلند ہوتا ہے، ان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں آقا علیہ السلام معلم کائنات بن کے آئے، دنیا کو تعلیم دینے کے واسطے آئے، شریعت کو بنانے کے واسطے آئے۔ آقا تشریف لے گئے کیونکہ 14 صدی کے بعد جو ہونے والا تھا حضور اس کو دیکھ رہے تھے۔ لوگ اعتراض کریں گے کیوں جاتے ہو اس رات قبرستان، تو آقا علیہ السلام نے 14 صدی پہلے ہی اس اعتراض کا جواب عطا فرما دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ کیوں آیا میں جنت البقیع، سن لو، ان اللہ تعالی ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ جانتے ہو یہ رات کون سی ہے؟ ارے یہ وہ رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تجلی فرماتا ہے، پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے حساب سے اپنی مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ تو سمجھ میں آیا حضور نے فرمایا، لیکن جنت البقیع میں کیوں گئے یہ نہ سمجھ میں آیا۔ سمجھ میں آیا؟ بس حضور نے فرمایا یہ بات ہے تو گھر سے بھی ہو سکتی ہے نا دعا، گھر سے بھی دعا ہو سکتی ہے، لیکن خاص جنت البقیع گئے، خاص جنت البقیع آقا علیہ السلام گئے۔ ارے جناب کیوں گئے؟ جانے کی وجہ سنے، اگر کوئی طالب علم قبرستان سے گزرتا ہے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ ارے جب طالب علم گزرتا ہے تو عذاب اٹھ جاتا ہے، مصطفیٰ قدم رکھ دے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک وہاں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ محبوب جہاں جلوہ افروز ہو جائے ان کے اوپر عذاب دیا جائے، اس لیے محبوب خدا تشریف لے گئے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ آقا یہ بتانے کے لیے تشریف لے گئے تھے کہ ارے عذاب تو اٹھ ہی جائے گا۔ دوسری بات حضور نے فرمایا اس رات اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، تو زندے لوگ تو بہت اپنی معافی مانگ لیں گے، لیکن جو انتقال کر گئے ان کے لیے میں جنت البقیع میں معافی استغفار کے لیے تشریف لے گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے بتا دیا، اپنے مرحوم کو بخشوانے کا بہترین موقع مل گیا کہ اس رات میں جاؤ اور اپنے مرحومین کی بخشش کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کی تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب ہم لوگ تو کچھ پھول بھی چالتے ہیں نا، پھول ڈالتے ہیں تو کچھ پھول لوگ منع کرتے ہیں، جو انگریزی جانتا ہو سمجھ گیا ہوگا بابا، ہے نا؟ پھول ڈالتے ہیں تو پھول لوگ منع کرتے ہیں، پھول بے وقوف لوگ منع کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ تو معاملہ بھی پیش آیا ہے نا؟ یہ اولا میں گیا تھا، الحمدللہ ناہنجار نے منع کیا تھا، بولے پھول ڈالنا فضول ہے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ اب سویرے سے بیٹھ گیا، جا کے بھگا تو شام تک دکھائی نہیں۔ الحمدللہ ہمارے محترم ساتھ میں تھے ہمارے یاسین بھائی، شام تک نظر نہیں آیا، الحمدللہ سمجھا کہ پھر میں واپس آیا۔ ارے دم رکھتے ہو بولنے کا تو سامنا کرنے کی بھی طاقت رکھو۔ الحمدللہ ہم لوگ بولتے ہیں، یہ مطلب نہیں کہ بول کے بھاگ جائیں، ارے بولتے ہیں وہیں پہ کھڑے رہتے ہیں، اگر تم میں دم ہو تو سامنے آ کے سامنا کر لو، ہے نا؟ تو بولے پھول ڈالنا بولے غلط ہے، نہیں ڈالنا چاہیے۔ ارے یار میں نے بار بار بتایا حدیث میں کیا آیا، اور یہاں پہ لگا کہ فضول ہے، لیکن ایک ٹھمارا تھا سنگر، ارے یار ابھی ماضی قریب میں جس کا ڈی این اے ٹیسٹ کر کے ہڈی ملی اور بات نے بتایا کہ قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ ارے پہلے جب باہر تک خوشبو نہیں آئی، اندر گیا تو خوشبو آ گئی۔ ارے ایڑا بنانا بند کرو یار، سمجھ میں آیا؟ تو اس کی قبر پہ بہت ڈھیر پھول ڈالے تھے۔ ارے ایمان نہیں ہے تو چاہے جتنا پھول ڈال دو، خالی قبر تو پھول جائے گی لیکن وہ نہیں پھولے گا۔ تو پھول ڈالے تھے وہاں پہ، بڑے بڑے سب، بڑے بڑے کیا گڑے گڑے سڑے سڑے سب پہنچے وہاں پہ، فاتحہ پڑے سب، وہ پھول کو نہیں ہٹوائے، وہاں پہ نہیں نظر آئے کہ فضول ہے۔ اب سنو ہم کیوں ڈالتے ہیں پھول؟ پھول کیا ہے؟ یہ درخت کا ایک حصہ ہی نہ ہے، درخت کا ایک حصہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے شاخ کو قبر پہ گاڑا ہے کہ نہیں گاڑا ہے؟ بار بار حدیث بتائیے میں نے، بخاری شریف کی حدیث پاک، آقا تو قبروں کے اوپر گزرے اور گزرنے کے بعد کیا فرمایا؟ عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پوری سیرت ہسٹری بتا کے رکھ دی، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، پوری تاریخ اس کی بتا دی حضور نے، کیا کرتا تھا یہ۔ اور دوسرا وہ تھا جو چغل خوری کرتا تھا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، خالی یہی کرتا تھا۔ جیسے یہ منافق اہل حدیث کے پاس گیا، بولے ہم تم ایک، ادھر آیا تو بولے سنی تو ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے شاخ توڑی، توڑنے کے بعد گاڑ دیا، صحابہ پوچھ بیٹھے۔ میرا عقیدہ ہے کہ صحابہ نے کیوں پوچھا وہ بھی سمجھ میں آتا ہے،
ورنہ صحابہ تو جانتے حضور کا کام حکمت سے بھرا ہے. پھر بھی پوچھا کیوں؟ حضور نے فرمایا جب تک یہ ہری ہوں گی اللہ کی پاکی بولیں گی، اور جب یہ پاکی بولیں گی قبر والے کے اوپر عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، ہے نا. تو درخت آقا علیہ السلام نے شاخ گاڑی، اسی شاخ کا ایک حصہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پھول. جب تک پھول ہرے رہیں گے قبر والے سے تمام پھول کو دور رکھیں گے، قبر کا بدن کا پھولنا سب کو دور رکھیں گے، عذاب قبر سے حفاظت عطا فرمائیں گے. یہ چند باتیں تھیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے علاوہ الحمدللہ میں نے 19 حدیثیں لکھی تھی. کتنی حدیثیں؟ شہید شب بارات کے حوالے سے انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اور گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران بیان جو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.